پیارے عزیز دوستو، دنیا بھر کے اندر اگر کسی دعا کا سب سے زیادہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے تو وہ ہے آیت کریمہ کا وظیفہ۔ کچھ لوگ اس دعا کو جلالی آیت کریمہ کے نام سے بھی جانتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اس کو دعائے یونس علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہمارے بزرگان دین کے ارشادات کے مطابق اس دعا کو پڑھ لینے کے بعد میں انسان جو سوچتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ لوگ اس دعا کا وظیفہ جس وقت میں پڑھ رہے ہیں، اس وقت میں آپ کے دماغ میں جو سوچ آ گئی، جو کام آ گیا، وہ پورا ہو جائے گا۔ اس دعا کے ویسے تو بہت سارے وظیفے ہیں، لیکن آج اس ویڈیو کے اندر جو وظیفہ ہم آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں، اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد میں انسان کی کوئی بھی دعا ہو، کوئی بھی حاجت ہو، اگر اس نے ایمانداری سے یہ وظیفہ کیا، طریقے سے کیا اور اس کی دعا جائز ہوئی تو 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کی مراد پوری ہوگی۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اس دعا سے انسان کی جائز تمنا پوری ہوتی ہے۔ اس دعا سے انسان کو سبھی طریقے کی پریشانیوں سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ اس دعا سے شادی سے ریلیٹڈ پریشانیوں سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ اس دعا سے دشمنوں اور ظالم حکمران کو شکست ہوتا ہے اور انسان ان کے اوپر غالب آتا ہے۔ اس دعا کے ذریعے یا جو وظیفہ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں، اس کے ذریعے لا علاج بیماریوں سے شفا ملے گی۔ یہ دعا پیسے کی تنگی کو بھی دور کرتی ہے۔ اگر کوئی انسان آپ لوگوں میں ایسا ہے جو پیسے کی تنگی سے پریشان ہے، یعنی کہ پیسے کی کمی سے پریشان ہے، گھر کے اندر پیسے کی کمی ہے اور آمدنی اس کی کم ہے اور خرچ بہت زیادہ ہے، ایسے وقت میں عزیزان گرامین اس انسان کو اس آیت کریمہ کا سہارا لینا چاہیے، کیونکہ اس آیت کریمہ کو لگاتار پڑھتے رہنے سے انسان کو بے شمار دولت حاصل ہوتی ہے۔ اس دعا کا وظیفہ لگاتار پڑھتے رہنے سے انسان کی غریبی دور ہوتی ہے۔ اس دعا کا وظیفہ لگاتار پڑھتے رہنے سے انسان کے گھر میں بلکہ اس کے کام کاروبار میں بھی بے شمار برکتیں آتی ہیں۔ اس دعا کا وظیفہ اگر کوئی ایسا انسان پڑھے جس کے اوپر جادو کا اثر ہو یا جادو کے اثرات نظر آتے ہوں، تو اللہ کے فضل و کرم سے اس دعا کا وظیفہ پڑھتے رہنے سے اس کے اوپر سے جادو کے سارے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اور یہی نہیں پیارے عزیز دوستو، اگر آپ لوگ آج اس ویڈیو کے اندر اس وظیفے کو سیکھ لیں اور اپنی زندگی میں صرف 5 منٹ کا ڈیلی کا وقت نکال کر اگر اس دعا کے وظیفے کو پڑھ لیا کریں، تو آپ کے اوپر کسی بھی طرح کے جادو کا اثر نہیں ہوگا، نہ ہی آپ کے اوپر کسی بلا کا اثر ہوگا، نہ ہی آپ لوگوں کے اوپر کسی جن کا اثر ہوگا۔ اگر دشمن آپ کے خلاف چالیں چلنے کی کوشش بھی کریں گے تو وہ خود اپنی چالوں میں ناکام ہو جائیں گے، اپنی چالوں میں خود پھنس جائیں گے، کیونکہ یہ دعا ظالم حکمران یا وہ لوگ جو ظلم و ستم کرتے ہیں یا وہ لوگ جو آپ کے دشمن ہیں، تو ان سب پر قابو پانے کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ یہ دعا آپ لوگوں کے جسم اور زندگی کے اندر کئی روحانی مسائل میں بہت زیادہ مدد کرتی ہے۔ یہ دعا زندگی کے مشکلات پر قابو پانے میں بہت مدد کرتی ہے۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، الغرض کہ ہم نے آخر میں یہی جانا کہ اس آیت کریمہ کو پڑھنے والا انسان کسی بھی چیز کا طلبگار ہو، کوئی بھی اس کی ضرورت ہو، وہ ضرورت پوری ہوتی ہے، جو چیز پانا چاہتا ہے اس کو حاصل کر لیتا ہے، جو بھی اس کی مراد ہوتی ہے اللہ رب العزت آیت کریمہ پڑھنے کی برکت سے اس کی مراد کو، اس کی حاجت کو قبول فرماتا ہے۔ اس مبارک دعا کو، اس آیت کریمہ کو سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ رب العزت سے دعا مانگنے کے لیے پڑھا تھا، جس کے بعد اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور انہیں مچھلی کے پیٹ سے باہر آزاد کر دیا۔ پیارے عزیزان گرامین، یہ آیت کریمہ، یہ مبارک دعا قرآن کریم، قرآن حمید میں 17ویں پارے میں موجود ہے۔ 21ویں نمبر کی سورہ ہے، سورہ الانبیاء، اس میں یہ آیت نمبر 87 پر ہے۔ چلیے اب آپ لوگ اس دعا کے پڑھنے کا طریقہ سمجھیے۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی وقت میں آپ لوگ، چاہے دن ہو یا رات ہو، ہر وقت کسی بھی
چلیے اب آپ لوگ اس دعا کو پڑھنے کا طریقہ سمجھیے۔ سب سے پہلے وقت کی بات کرتے ہیں۔ پیارے عزیزان گرامی، دن اور رات پورے 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ 24 گھنٹے میں سے کسی بھی وقت میں اپنا 5 سے 10 منٹ کا قیمتی وقت نکالیے اور اس میں اس دعا کو پڑھیے۔ یعنی کہ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، کسی بھی وقت میں اس دعا کا وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ جس وقت میں بھی آپ لوگ اس دعا کا وظیفہ پڑھ رہے ہوں اس وقت میں پاک صاف ہوں، وضو کی حالت میں ہوں۔ سب سے پہلے آپ لوگ خاموشی سے ایک جگہ بیٹھ جائیں اور 3 مرتبہ شروع میں کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک جو بھی آپ کے یاد ہو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں اب آپ لوگ آیت کریمہ کو یعنی کہ دعائے یونس علیہ السلام کو اپنی اسکرین پر دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایک مرتبہ اور دیکھیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کا ترجمہ یعنی کہ معنی ہے، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ پیارے عزیزان گرامین، اس مبارک دعا کو آپ لوگ 313 بار پڑھیے۔ دھیان سے سن لیجئے، 313 بار۔ اس کے بعد آخر میں 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لیجئے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اگر رات کو یہ وظیفہ پڑھا ہے تو خاموشی سے وظیفہ پڑھ کر سو جائیے۔ اگر دن میں کسی بھی وقت میں وظیفہ پڑھا ہے تو وظیفہ پڑھنے کے بعد میں اپنے کام میں لگ جائیں، یا جو بھی آپ کی زندگی چلتی ہے ویسے ہی چلنے دیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے جو بھی یہ وظیفہ پڑھ لے اس کی کیسی بھی مراد ہو، اگر جائز ہوگی تو اسی وقت میں پوری ہو جائے گی۔ وہ انسان جس بھی مصیبت یا پریشانی میں ہوگا اس سے باہر نکل جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کو دشمن پریشان کرتے ہوں گے، اس دعا کا وظیفہ آپ لوگ پڑھیں اور اللہ رب العزت سے دعا مانگیں۔ دعا میں اپنے دشمنوں کا نام لے لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے دشمن باز آ جائیں گے۔ آپ کے دشمن آپ کو ستانا، آپ کو پریشان کرنا بند کر دیں گے۔ اگر کوئی بہن بیٹی ہو یا کوئی بھی بھائی ہو جو کنوارا ہے، جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، رشتے آتے ہیں کچھ دن بعد چلتی ہے، پھر کسی نہ کسی پریشانی کی وجہ سے شادی میں رکاوٹ آ جاتی ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ عزیزان گرامین، آیت کریمہ کا وظیفہ پڑھیے، اللہ رب العزت سے دعا مانگیے، یقیناً آپ لوگ خود معجزہ دیکھیں گے اپنی زندگی میں۔ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے کیونکہ یہ آیت کریمہ آپ کو معجزہ دکھائے گی۔ آپ کی شادی جلد سے جلد ہو جائے گی، آپ کے رشتوں میں انشاءاللہ تبارک و تعالی کوئی بھی رکاوٹ پیش نہیں آئے گی۔ اگر کوئی بیمار انسان ہو تو وہ 313 مرتبہ اسی آیت کریمہ کا جیسے وظیفہ بتایا اسی طریقے سے وظیفہ پڑھے۔ اگر بیمار کے لیے پڑھ رہا ہے تو تھوڑا سا پانی اپنے سامنے رکھ لے، جب وظیفہ مکمل ہو جائے اس پانی پر پھونک دے اور وہ پانی اس مریض کو پلا دیں، یا پھر یہ پانی اگر آپ لوگ اپنے گھر کے سبھی لوگوں کو پلا دیں تو ان کے جسموں کے اندر اگر کوئی بیماریاں ہوں گی تو وہ بیماریاں باہر نکل جائیں گی۔ اگر گھر کے کسی انسان کے اوپر جادو ہوگا تو اس کے اوپر سے جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اگر گھر میں کسی بھی انسان کے اوپر کوئی بندش لگی ہوگی وہ یہ پانی پی لے گا، انشاءاللہ اس کے اوپر سے بندش ہٹ جائے گی۔ یہی نہیں عزیزان گرامین، اس کے جسم کی بھی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی اور سبھی لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ میں اخلاص سے رہیں گے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اس آیت کریمہ کی اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں جو بیان بھی نہیں کی جا سکتی۔ آپ لوگ پڑھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کا مقدر ضرور سبرے گا، آپ لوگوں کے کام بھی بنیں گے، آپ کی مرادیں بھی ضرور پوری ہوں گی۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ سبھی لوگوں کو سمجھ آیا ہو۔ ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔